اور ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے کہ فلسطین کے معاملے پر سوشل میڈیا پر جاری پروپیگنڈے کی اصل حقیقت آشکار ہو گئی ہے۔ غزہ کی جنگ کے دوران اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اندرون ملک اور بیرون ملک سے چند عناصر گھناؤنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ایک سیاسی جماعت کے حامیوں نے سوشل میڈیا پر بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا مہم شروع کر رکھی ہے۔ اس مہم میں پاکستان پر اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے کا گھناؤنا الزام لگایا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ خصوصی سلمان آوان سے۔ سلمان، مزید کیا تفصیلات ہیں، بتائیں۔ جو بالکل چند روز پہلے ہم نے دیکھا کہ برطانوی نشریاتی ادارے نے بھی کسی حوالے سے گمراہ کن خبر جو ہے وہ جاری کی تھی، نشر کی تھی، اور اس کے بعد پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اس جھوٹی اور من گھڑت کہانی کو بھارتی میڈیا نے بھی خبر بنا کر پیش کیا۔ اور زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے حامی جو کہ پاکستان میں بھی ہیں اور پاکستان سے باہر بھی ہیں، وہ ایسی ہی خبر کو لے کر ایک پاکستان کے خلاف ایک ایسا پروپیگنڈا کر رہے ہیں جس میں پاکستان کے ریاستی ادارے اور پاکستان بطور ملک پوری دنیا میں، خاص طور پر اسلامی ممالک میں بدنام ہو رہا ہے۔ اور سوشل میڈیا پر ایک جہاز جو ہے وہ پاکستان سے اسلحہ اس کے ذریعے اسرائیل پہنچائے جانے کی جھوٹی اور من گھڑت کہانی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی ایک ایسی ہی کہانی بیان کی گئی تھی جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ پاکستان سے اسلحہ یوکرین جا رہا ہے، اور یہاں پر ایک ایسی کہانی ہے، ایک ایسی من گھڑت بات جو ہے پیش کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان سے اسلحے کا جہاز جو ہے وہ اسرائیل گیا ہے۔ حقیقت میں یہ بحرین سے راولپنڈی جانے والی پرواز ہے جو کہ افغان مہاجرین کے لیے تھی، اور اس میں مقصد یہ تھا کہ برطانوی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ برطانیہ جو ہے وہ مہاجرین کا انخلاء کر رہا ہے پاکستان سے، ان مہاجرین کو جن کو برطانوی حکومت نے ویزے کے وعدے پر اسلام آباد بلایا تھا ان کو پاکستان سے لے جایا جا رہا ہے۔ تو اس جہاز کو، اس پرواز کو بنایا گیا کہ اسلحہ لے جانے والی پرواز ہے، جو کہ جھوٹ ہے، جو کہ غلط ہے، سراسر بے بنیاد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے نہ صرف غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کی ہر فورم پر مذمت کی، بلکہ ہر فورم پر آواز بھی اٹھائی۔ وزارت خارجہ ہو، بار بار جو ہے وہ فلسطین کے معاملے کے اوپر فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی پاکستان کر چکا ہے، کھلم کھلا کر چکا ہے، اور اسرائیل کی پاکستان کی جانب سے کھلم کھلا جو ہے مذمت بھی کی جا چکی ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ ہوں یا یو این کے اندر پاکستان کے مستقل مندوب ہوں، ہر فورم پر، ہر مقام پر پاکستان نے فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی اور اسرائیل کی شدید مذمت کی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ آرمی چیف کی بھی اہم ملاقات ہوئی تھی فلسطینی سفیر کے ساتھ 24 اکتوبر کو، جو کہ ایک بڑا واضح پیغام تھا کہ افواج پاکستان کے ریاستی ادارے مصیبت کی اس گھڑی کے اندر اسرائیل کے جو جارحیت ہے فلسطینی عوام کے خلاف، اس کے خلاف ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں اور فلسطینی عوام کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ریسنٹلی ابھی ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف کی علماء اور مشائخ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں بھی مسئلہ فلسطین کے اوپر جو پاکستان کا اصولی موقف ہے، جو کہ بابائے قوم کا موقف ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف ہے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے، اس کے اوپر اسی کو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اجاگر کیا گیا، اسی کو ری انفورس کیا گیا، اسی کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان ہمیشہ مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دے گا، اور یہ جو اسرائیلی مظالم ہیں یہ در حقیقت انسانیت کے خلاف ایک جرائم ہے جن کا یقینی طور پر اسرائیل کو جو ہے وہ حساب دینا پڑے گا۔ اس وقت اگر ہم بات کریں تو یقینی طور پر جو پاکستان کے عوام ہیں، ان کی فلسطینی عوام سے محبت اور جو مسئلہ فلسطین ہے، خاص طور پر جو قبلہ اول کا معاملہ ہے، اس سے جو وابستگی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور اس میں کسی کو کوئی شک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلحہ تو یقینی طور پر اسلحہ بھجوائے جانے کی خبر جو ہے بے بنیاد ہے، غلط ہے، منفی پروپیگنڈا ہے۔ حقیقت میں پاکستان جو ہے وہ ایک امدادی سامان جو ہے ان کی بھی 2 فلائٹ جو ہے وہ براستہ مصر جو ہے وہ روانہ کر چکا ہے۔ یہ فلائٹ جو ہے وہ پاکستان سے مصر سامان لے کر جاتی ہیں، اور وہاں سے پھر غزہ پر بارڈر کراسنگ سے اس سامان کو، امدادی اشیاء کو بھجوایا جاتا ہے غزہ کے عوام کے لیے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ اس میں ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھارتی جو سوشل میڈیا کے اوپر اس قسم کے فیک پلیٹ فارمز ہیں جو کہ فیک آئی ڈیز سے کام کرتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور دوسری طرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہود اور ہنود دونوں جانب سے جس میں پاکستان کو بدنام کیا جاتا ہے کہ جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے بھی جو عناصر ہیں جو کہ ملک دشمنوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، وہ ہر قیمت پر دشمن کے ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے جا سکتے ہیں اور کسی بھی سطح تک گر سکتے ہیں۔ ایک ایسی گھناؤنی، ایک ایسی من گھڑت بات کر سکتے ہیں جو کہ بالکل بھی بے بنیاد ہے، جس کا کوئی دور دور تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اس کے شواہد موجود نہیں، کوئی اس کا ثبوت موجود نہیں۔ تو اسی طرح
जो ये शरपसंद अनासर हैं, ये पाकिस्तान को यहूद और हनूद हम कह सकते हैं कि दोनों के कहने पर हर तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं, अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपने सियासी मकासद के लिए, अपने चंद रोज़ के सियासी मकासद के लिए किसी भी तरह से पाकिस्तान को, पाकिस्तान के रियासती इदारों को बदनाम कर सकते हैं। जी बिल्कुल सलमान, आपने ठीक कहा। इससे ये साबित होता है कि मुल्क दुश्मन अनासर हर कीमत पर दुश्मन के एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए हर सतह तक गिर सकते हैं। क्यों झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, कौन लोग हैं, क्यों पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, इनकी पुष्ट पनाही कौन कर रहा है, और आप क्या समझते हैं इनके खिलाफ कब एक्शन होगा? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो इसकी मनगढ़ंत या झूठे प्रोपेगेंडे का मकसद यही है कि जो अपने सियासी मकासद हैं, जाहिर है कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये बात क्लियर है कि पहले भी कई अवाम जो मौके हैं उसके ऊपर ये सूरत हाल सामने आई, जब एक मखसूस सियासी जमात के कारकुनों ने चढ़ते तवे पर सेकते हुए, जिसे एक मुहावरा है उर्दू का, उसी तरह कोई भी इंसिडेंट हो उसके मौके पर अपना जो उनका एक मखसूस सियासी एजेंडा है जिसमें वो रियासती इदारों को बदनाम करते हैं और शख्सियत परस्ती के अंदर एक शख्सियत को पाकिस्तान से भी ज्यादा हैसियत या अहमियत देने के ऊपर तुले बैठे हैं या तुल जाते हैं, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस किस्म के वाकयात हमने देखे, इस किस्म के इंसिडेंट्स हमने देखे, इस किस्म का प्रोपेगेंडा हमने देखा। तो ये बात बिल्कुल जो आप कह रही हैं कि इनके पीछे कौन है, ये एक मखसूस सियासी जमात के कारकुन जो हैं वो ये दुश्मन का एजेंडा जो है हमें सोशल मीडिया के ऊपर टो करते दिखाई देते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं दानिस्ता तौर पर या नादानिस्ता तौर के ऊपर कुछ लोग जो हैं वो उनके प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जो पहले भगोड़े यूट्यूबर्स जैसी जो शख्सियात हैं, इन जैसे जो एलिमेंट्स हैं, उनके जो रॉ के साथ कनेक्शन है वो बिल्कुल ओपन सीक्रेट है, उसके अंदर कोई जो शक है या कोई दूसरी राय जो है वो नहीं हो सकती। उनके जो कनेक्शंस हैं, उनके जो आपस में ताने बाने मिले हुए हैं, किस तरह से उनको डायरेक्शंस दी जाती हैं, किस तरह से उनको आप कह लें कि जो माली मफादात हैं वो भी उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसकी खातिर ये लोग जो है हमने देखा है कि जो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा है उसमें किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि मसला फ़लस्तीन हो, मसला कश्मीर हो, ये दो तीन ऐसे इश्यूज हैं, ये दो तीन ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान की हर हुकूमत का, चाहे वो आप कह लें कि मार्शल लॉ के अदवार हो, चाहे वो जमहूरी अदवार हो, चाहे वो किसी भी सियासी जमात की हुकूमत हो, हर हुकूमत के अंदर, हर दौर के अंदर पाकिस्तान की रियासत का और पाकिस्तान के अवाम का एक ही मौक़िफ़ रहा है। चाहे वो मसला कश्मीर हो, चाहे वो मसला फ़लस्तीन हो, एक ही आवाज़ पाकिस्तान से आई है, और वो आवाज़ ये है कि पाकिस्तान, अगर हम फ़लस्तीन की बात करें तो फ़लस्तीनी अवाम के साथ है। पाकिस्तान 1967 के जो बॉर्डर्स हैं उसके मुताबिक एक आज़ाद पायदार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का ख़्वाह है, और इस हवाले से पाकिस्तान की कभी किसी सियासी जमात के मौक़िफ़ के अंदर जो है वो तब्दीली नहीं आई। हाँ, कुछ बातें, कुछ आवाज़ें ज़रूर उठती रही, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो एक ही रहा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक ऐसी बात घड़ी गई, एक ऐसी स्टोरी घड़ी गई जिसका दूर दूर तक कोई उसके आसार नहीं, कोई उसके सबूत नहीं। हम सब जानते हैं कि बरतानिया ने जो साल है इसके आखिर तक जो अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान से बुलाए गए हैं और उस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुकीम हैं, उनका एक वीज़ा प्रोसेस जारी है। और इस हवाले से बोल्ड न्यूज़ ने ही सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी, जिस दिन पहली फ्लाइट जो है वो बरतानिया की जानिब से चलाई गई थी और अफगान महाजरीन को लेकर गई थी इस्लामाबाद से, तो हमने ही नाजरीन को सबसे पहले आगाह किया था। और अब उन्हीं फ्लाइट्स को, जो कि कमोबेश आई थिंक 20 के करीब फ्लाइट्स जो है वो इस्लामाबाद से जानी हैं अफगान महाजरीन को लेकर यूके, तो उन्हीं फ्लाइट्स को लेकर, उन्हीं फ्लाइट्स की एक वीडियो को लेकर एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और बड़ी अफसोस की बात है कि सोशल मीडिया पर क्योंकि एक चेक एंड बैलेंस नहीं है, बहुत सारे लोग ठीक है सलमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब ने। सर, आपका बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे सर, बाबर साहब इस वक्त जो है वो इतनी झूठी खबरें पाकिस्तान के लिए फैलाई जा रही हैं, कौन लोग हैं, क्यों पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, और यकीनन इन इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं है। पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का निशाना बना हुआ है। कौन लोग हैं और ये क्यों कर रहे हैं, ये तो मेरा ख्याल किसी को भी कुछ शक नहीं रहना चाहिए। ये वही लोग हैं जो हर रोज सोशल मीडिया पे इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, मुल्क को बदनाम करने के लिए, रियासत को बदनाम करने के लिए, अदारों को बदनाम करने के लिए, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि उनका जो पोलिटिकल एजेंडा है उस पोलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए, और उसकी आड़ में वो ये भी नहीं देखते कि इससे मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है। मेरा ख्याल है कि अभी हाई टाइम के इन लोगों को पूरे तरीके से एक्सपोज करना चाहिए, और एक्सपोज सिर्फ कहने की हद तक नहीं, भी इनके खिलाफ भरपूर तरीके से कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि शुतर बेमहार कोई नहीं हो सकता कि हर रोज इस तरह के बयानियां खड़े उसको सोशल मीडिया पे आगे बढ़ाए, उस बयानियों को बुनियाद बनाकर पर दुश्मन हमारे खिलाफ साजिशें करे, पाकिस्तान को मोर्द इल्जाम उठाए, दुनिया की नजरों में पाकिस्तान को बदनाम करे। ये एक ऐसी हरकत है
کہ جس کو روکنا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ ریاستی ادارے اس چیز کی صلاحیت بھرپور رکھتے ہیں اور ایسا کریں گے بھی, اور ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا ہر پاکستانی کا اس وقت فرض ہے, کیونکہ یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کی صورت میں چیز ابھی یہ سامنے آ چکی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک ایسا موقف جس کے اوپر کسی کو ابہام نہیں ہے کہ ڈے ون سے پاکستان کا کیا موقف ہے فلسطین کے بارے میں, اسرائیل کے بارے میں, اس بارے میں ابہام پیدا کر لوگوں کے دلوں میں, اس سے بڑی سازش ملک دشمنی ہو کیا سکتی ہے, جبکہ آج بھی پاکستان ہر فورم پر سب سے ووکل وائس ہے اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں. اور ہم نے, ہماری گورنمنٹ نے, ہماری ریاست نے, ہماری آرمی چیف نے کبھی بھی اس موضوع کے اوپر لگی لپٹی سے ہٹ کر ہمیشہ بات کی ہے اور پاکستان کا موقف بیان کیا ہے. اور اب دیکھیں کہ اسی سوشل میڈیا کی خبروں کو بنیاد بنا کر ہندوستان کا میڈیا اس کو کتنا بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے. اس کے تو اس سلسلے میں ہندوستان کو اور کیا چاہیے, اور یہ نام نہاد لوگ جو پاکستانی کہلاتے ہیں ملک کے اندر بیٹھ کے اور باہر بیٹھ کے اس سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا بہت ضروری ہے. قوانین موجود ہیں, ان پر صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور بابر صاحب, پوری دنیا پر یہ آیا ہے کہ پاکستان ہر فورم پر غزہ کے لیے, فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. ایسے میں ایسی خبروں کا آنا انتہائی تشویش کا باعث بنتا ہے. کیا سمجھتے ہیں کیسے نمٹا جائے گا اس سچویشن سے؟ جی یقیناً تشویش کا باعث بنتا ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بہت خطرے کی بات ہے کہ ایک ایسی چیز جس کے اوپر ہمارا موقف ہی بہت کلیئر ہے, اور اپنے ہی موقف کو کسی کے بڑا چوڑ توڑ موڑ کر ایسے پیش کرنا کہ جی شاید ہم یہ نہیں کر رہے اور وہ نہیں کر رہے, اس کو روکنا بہت ضروری ہے. روکا جا سکتا ہے, جیسے میں نے کہا کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے قوانین دنیا جہان میں موجود ہیں. دنیا میں ایسا ہوتا ہے, کسی جگہ پر بھی سوشل میڈیا کو اس طرح کی چھوٹ نہیں دی جا سکتی کہ وہ ایسی خبریں پھیلائے جو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن جائے. یہاں بھی قوانین کو موجود ہیں, جہاں پر قوانین میں کوئی کمی بیشی ہے ان کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ابھی کتنا ہم اور اس کے اوپر صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں گے, کیونکہ ابھی تو یہ لوگ جو ہیں ملک کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بنے ہوئے ہیں. تو یہ میں نے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو روکنا, اس کو بھرپور طریقے سے ریاستی طاقت سے روکنا بہت ضروری ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ ادارے اس کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور ایسا کریں گے بھی. وہ ٹھیک ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین, تجزیہ کار, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ساتھ ہی ساتھ نمائندہ خصوصی سلمان آوان بھی ہمیں تفصیلات فراہم کر رہے تھے. آپ دونوں کا بے حد شکریہ. آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس مہم میں پاکستان پر اسرائیل نے, اور اس وقت جو آپ کو خبر دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے امدادی سامان کی 2 فلائٹس بھی بھجوا چکا ہے, اور یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا. پاکستان کے اس واضح موقف کے باوجود سوشل میڈیا پر یہود اور ہنود کی طرف سے گمراہ کن پروپیگنڈا جاری اور ساری ہے. تو یہ خبر ہے کہ پاکستان عوام کی فلسطین عوام سے محبت اور حمایت میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.